سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جلسہ کرانے والوں سے کہنا چاہوں گا، بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ، کوئی جلسے کی کمیٹی کا صدر ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی خزانچی ہے۔ میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں شیخ صاحب میں جلسے کا ناظم ہوں، میں جلسے کا صدر ہوں، میں مدرسے کا ناظم ہوں۔ لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ ناز کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیو، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اس ذمہ داری پر فخر مت کیا کرو، اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ سیمانچل کے جلسوں میں پائی جانے والی خرابیوں پر شاید، میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، شاید جتنا میں نے بولا ہے شاید کسی دوسرے وقتہ نے، کسی دوسرے مقرر نے بولا ہوگا۔ یہ عورتوں کا جمگھٹ، یہ لڑکیوں کا سڑکوں پر لائن لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا، یہ عورتوں کا لڑکیوں کا بیٹھ کر کے خریداری کرنا، یہ جوان لڑکیوں کا سج سنور کر کے پروگرام میں آنا، میں نے ہر بات کو لے کر کے ٹوکا ہے، منع کیا ہے، اعتراض کیا ہے، مگر وہ کہاوت ہے بھینس کے آگے بین بجاؤ بھینس کھڑی پگرائے، بھینس کی طرح ہم اور آپ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی ذمہ دار ہو تو یہ ذمہ داری آپ کے گردن پر ایک بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کے بارے میں سوچو میرے بھائی۔ جلسہ کرا رہے ہو، جلسے کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے کہ تو جلسے کا صدر تھا، تو جلسے کا سیکریٹری تھا، تو کمیٹی میں تھا، تو نے یہ کام کیوں ہونے دیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے معلوم ہے 500 لوگ 1000 لوگ جلسے میں آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ انٹرٹینمنٹ کرنے آتے ہیں، منورنجن کرنے آتے ہیں۔ کس کی تقریر کیسی تھی، بنگلہ وقتہ کیسا بولا، اردو وقتہ کیسا بولا، عبد الغفار صاحب کیسا بولے، فلاں صاحب کیسا بولے، بس وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں ان ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں شاید اللہ میری تقریر کو سن کر کے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ واللہ میں نہیں جانتا کہ اس میدان میں جو بھی محنت کر رہا ہوں یہ محنت اللہ کے قبول ہوگی کہ نہیں۔ کل رات میں اتر پردیش میں سدھارتھ نگر میں پروگرام تھا، نیپال بارڈر کے قریب، بنارس سے 300 کلومیٹر دور۔ وہاں میں دوپہر میں کلاس کرتا ہوں، بائی کار وہاں رات میں 10 بجے پہنچتا ہوں، رات میں 1 بجے وہاں سے تقریر کرنے کے بعد اسی کار سے بنارس واپس آتا ہوں، صبح 7:30 بجے گھر پہنچتا ہوں، پھر بیگ لیتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، مدرسے بچوں کو پڑھاتا ہوں، پھر مدرسے سے ڈائریکٹ آپ کے بہار کے لیے نکل جاتا ہوں۔ مجھے پوری رات بستر نصیب نہیں ہوا میرے بھائی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت قربانی دے رہا ہوں، لیکن جو محنت ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کو قبول کرے گا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں میرے بھائی، مگر واللہ بتا رہا ہوں جب کٹیہار میں، پورنیا میں، ارریا میں، کشن گنج میں کہیں پر بھی کوئی نوجوان ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب آپ کی تقریر سنتے سنتے میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا، پہلے جوا کھیلتا تھا اب جوا کھیلنا بند کر دیا، پہلے غلط لائن میں تھا اب اس لائن میں نے چھوڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے اے اللہ یہ راتوں کا جاگنا، یہ آرام قربان کرنا، یہ لمبے لمبے سفر کرنا، یہ اپنی جان کو خطرے پہ ڈال کر کوہرے کے موسم میں اتنے لمبے لمبے بائی روڈ سفر کرنا، اے اللہ شاید یہ سفر، یہ محنت اگر کسی ایک بے نمازی کے نمازی بننے سے اور کسی ایک غلط انسان کے صحیح راہ پہ آ جانے سے اگر یہ محنت تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو شاید اسی کے بہانے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، آپ رونے لگے، کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن آپ کے سامنے وہ جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کو یاد کر کے اللہ کے پیارے نبی رونے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پسند کا خیال کرو۔ نبی کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بہار، بنگال اور جھارکھنڈ میں جتنے جلسے، جلوس اور بڑے بڑے کانفرنس، اجلاس عام منعقد کیے جاتے ہیں اتنے کسی اور اسٹیٹ میں نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اور مشہور و معروف علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے، 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام ہوتا ہے، لیکن وہیں بے حیائی ہوتی ہے، انتظام انصرام بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں گھومتے پھرتے ہیں، سامان کی خریداری ہوتی رہتی ہے۔ شیخ محترم نے جو باتیں کہیں بالکل 100% صحیح۔ شیخ عبد الغفار سلفی کا ویڈیو آپ نے دیکھا،
इतनी तेजी के साथ वायरल। मेरे भाइयों, हर किसी के साथ परेशानियां होती है। जब हमारी नौकरी नहीं लगी थी तो हम दिन भर 2-3 दिन पहले पहुंच जाया करते थे कटिहार में। अरे कम से कम यहाँ का तो कम से कम मछली तो खाने को मिले ही। अब तो नसीब भी नहीं होती, कभी खाते भी कभी भुखले चल जाते हैं, वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरे के हालात को समझा करो। हर कोई उतना ज्यादा फ्री नहीं होता है। हर किसी का एक एक मिनट बड़ा ही कीमती होता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, यहाँ से मुझे निकलना है, पटना जाना है एयरपोर्ट पे, और वहां से फ्लाइट पकड़नी है, लखनऊ जाना है, और लखनऊ से फिर 300 किलोमीटर दूर सफर करना है। कल बलरामपुर के अंदर मेरा प्रोग्राम है। मेरे भाइयों, अब सोच सकते हो एक एक मिनट कितना कीमती हमारे लिए है। मेरे प्यारे साथियों, अब उसी के मामले को कोई आदमी दूसरा समझता नहीं है। अब हमने अगर तकरीर दे दी और वक्त पे आधा घंटा अगर हम पहले आगे पहुंच गए, उलमा की कोई इज्जत न रही। उलमा को तरह तरह की बातें बोलने वाले बहुत आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आजकल उलमा धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये नबियों के वारिस हैं। इन उलमा को अगर बुरा भला कहो तो कहोगे तो गोया कि तुम नबियों को बुरा भला कह रहे हो। इस वजह से मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानी देने वाले यही मदरसा में जो मौलवी कुर्बानी दे रहे हैं, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो 5000 में ये पढ़ाते हैं, मदरसा को जिंदा रखे हुए, मदरसा के लिए चंदा करते हैं। लोगों, कभी तुम मदरसों के लिए चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा। कभी तुम मस्जिदों के चंदे के लिए निकला करो तब समझ में आएगा कितना मुश्किल काम है। इन उलमा ने मदरसों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने मस्जिदों को जिंदा रखा है, इन उलमा ने दीन को जिंदा रखा है। और याद रखो, ये उलमा जिस दिन खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की कसम उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। तो आपने पूरी वीडियो देख ही ली होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।